مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ تنبیہ فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کا طریقہ اور ذریعہ ارشاد فرمایا ہے۔ انسان عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نسیان کا مرض ہے، اور یہ انسان من حیث الانسان ہے۔ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ انسان نسیان سے ہے، انسان کے اندر بھول یہ انسان کے مادے میں شروع سے رکھ دی گئی ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے، یہ قرآن مجید کے اندر فناسی یا موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھول گئے۔ تو نسیان انسان کے مادے میں ہے، لیکن نسیان عام طور پر انسان کو اپنے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں کم ہوتا ہے۔ دوسرے کی خبر گیری، دوسرے کی بات، اس کا معاملہ یاد رہتا ہے، لیکن اپنے بارے میں بھول جاتا ہے۔ اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کمزوری ہو جائے تو یہی چاہتا ہے بھول ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے میرا مواخذہ نہ ہو، مجھے سزا نہ دی جائے۔ لیکن دوسرا بندہ، اس سے اگر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ بھی تو بھول گیا۔ کوئی مالک ہے، اس سے خود سے غلطی ہو جائے، جتنا بڑی ہو جائے، یہی کہے گا بس یار غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ لیکن اگر اسی کے ملازم سے ہو جائے، اسی کی فیکٹری میں کام کرنے والے کسی ورکر سے ہو جائے تو اس پر چٹی ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس پر فلاں ہے، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی تو انسان تھا، اس سے غلطی ہو گئی۔ اسی طریقے سے استاذ ہے، شاگرد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، تو عام طور پر انسان سے غلطی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، بھول تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور میرے اللہ نے انسانی بھول کے بارے میں قانون بھی یہ بتایا کہ اگر واقعتاً وہ بھول ہے تو معاف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن نسیان پر اور خطا پر میری امت سے مواخذہ نہیں ہوگا، آخرت کے اندر سزا نہیں ہوگی۔ جو کام بھول سے ہو گیا، جو کام خطاً ہو گیا، اس پر آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا روزے دار بندہ اگر روزے کے اندر کھا لیتا ہے بھول کر کے تو معاف ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر واقعتاً لمبے وقت کا روزہ ہے، گرمی کا روزہ ہے، اور کوئی کمزور بندہ ہے اور آپ نے دیکھا بھول کے کھا رہا ہے تو تم بھی اس کو یاد نہ دلاؤ۔ روزے دار ایک بندہ ہے میرے سامنے کھا رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ گرمی کا دن ہے، لمبا روزہ ہے، مشکل ہے اس روزے کو پورا کرنا، اور میرے سامنے وہ کھا رہا ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، وہ بھول رہا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ روزی حالت میں کھا رہا ہے، تو ایک حدیث کا مفہوم ہے تم اس کو یاد نہ دلاؤ، اللہ اس کو کھلا بھی دے گا، پلا بھی دے گا، اور اس کو روزے کا ثواب بھی دے دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندے کا فرق ہے کہ دوسرے کے بارے میں نسیان کو برداشت نہیں کرتا اور اپنے بارے میں نسیان، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جیسے بندہ دوسرے کے بارے میں اچھائی کا حکم کرتا ہے کہ یہ بندہ غلطی نہ کرے، سارے اچھے کام کرے، تو اپنے بارے میں بندے کو یہی کرنا چاہیے کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، میں بھی سارے اچھے کام کروں۔ تو فرمایا اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بالبر، نیکی کا، ہر دوسرے بندے کو واعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو۔ استاذ ہے تو شاگردوں پر سختی کرتا ہے، اور اگر باپ ہے تو اولاد پہ سختی کرتا ہے، بڑا ہے تو چھوٹوں پہ سختی کرتا ہے کہ بھی نیکی کے کام کرو، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ امر بالمعروف مستقل ایک وظیفہ ہے اللہ نے جس امت کو دیا ہے، نہی عن المنکر مستقل ایک وظیفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ اور اس امت کے اندر جو امتیازی شان ہے،
افکار نبوت جو اس کو ملا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے زمانے میں پہلی امتوں میں تو نبی آتے تھے، وہ نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اب اس امت کو یہ منصب ملا ہے کہ اس امت نے نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے۔ اتامرون الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا؟ یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگلا جملہ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ بھی میں نے اس کو بھی نیکی کا حکم کرنا ہے۔ اپنے آپ سے بھی بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی حکم ہوتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کے بارے میں بھی نیکی کے کام کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کہ اگر بندہ خود ایک نیکی ایک کام کرتا ہے، ایک گناہ سے خود بچتا ہے، اب دوسروں کو کہتا ہے تو اس میں تاثیر اثر تبلیغ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے بندہ خود تو اس نیکی کو نہیں کرتا اور دوسروں کو کہتا ہے، خود تو اس گناہ سے نہیں بچتا، دوسروں کو کہتا ہے کہ بھی تم بچو، تو اب تبلیغ تو ہو رہی ہے لیکن وہ اثر نہیں ہوتا جو اس کا ہوگا جو خود بھی عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو جو منصب دیا ہے نبوت و رسالت کا، ان کو باعمل بنایا۔ پہلے انہوں نے خود اپنی زندگیاں بنا کر کے پیش کی کہ میری زندگی کو دیکھو اور اس کی کاپی کرو، میری زندگی کو دیکھو اس کی غلامی کرو، میری زندگی کو دیکھو اس کی نقالی کرو۔ انبیاء نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں آپ کہ صحابہ کرام اکثر دین جو سیکھ رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتا ہوا دیکھ کے سیکھ رہے ہیں۔ اور ہماری خانقاہی سلسلے میں آج تک بھی یہی چلتا ہے۔ بہت سارے ایسے بزرگ خانقاہوں میں بیٹھے ہیں جو واعظ نصیحت تبلیغ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا اس کو ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ قریب زمانے کے ہمارے خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کندیا شریف والے قطعاً کوئی بیان تقریر نہیں، ان کی کوئی واعظ کیسٹ آپ کو نہیں ملے گی، تقریر کرتے تھے، لیکن آدھی دنیا کو فیض یاب کیا ہے، خاموش بیٹھے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مرید دیکھ رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، وضو کر رہے ہیں تو اللہ والے دیکھ رہے ہیں کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ لین دین ہے، معاملہ ہے، کسی کے ساتھ بول چال ہے، جو معاملات وہ کر رہے ہیں وہ شریعت کا عکس ہے، وہ شریعت کا پرتاؤ ہے، اور اسی کو دیکھ کے وہ سیکھ رہے ہیں۔ بہت کم بولنے کی نوبت آتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جن کو کہا جاتا ہے، حدیث جس کو کہا جاتا ہے، اس میں 3 باتیں آتی ہیں: اقوال رسول، افعال رسول، تقریرات رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، اور تیسرا مستقل یہ نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں ہے، کسی اور نے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کے علم میں آیا اور آپ خاموش رہے، تو وہ کرنا بھی شریعت بن گئی۔ عمل کوئی صحابی کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ اس نے ایسے عمل کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا، بتایا گیا کہ اس نے ایسے عمل کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس پر کوئی رد و قضا نہیں فرمائی، اس پر روک ٹوک نہیں کی، تو بس وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، تمہیں تو کتاب کا علم ہے، تو علم والے پر عمل کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے، علم والے پر عمل کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ ایک علم والا اپنے علم کے خلاف کرے اور ایک بے علم بھی وہی گناہ کرے، تو فرمایا قیامت کے دن سزا میں ڈبلنگ ہوگی، بے علم والے کو جتنا سزا ہوگی علم والے کو اس سے ڈبل سزا ہوگی، کہ وہ نہیں جانتا تھا اس نے غلطی کی، ہائے غلطی اس کی بھی، اس کو بھی شریعت جاننی چاہیے تھی۔ قیامت کے دن جہالت کا عذر معتبر نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کہے جی میں نے اس نمازیں نہیں پڑھی، مجھے تو نمازوں کا پتہ نہیں تھا، میں نے اس لیے فلاں کاروبار غلط کرتا رہا،
مجھے تو صحیح کاروبار کا پتہ نہیں تھا، تو یہ پتہ نہ ہونے والا عذر بھی قیامت میں معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، خرد دیا ہے، سیکھنے کا حکم دیا ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے، سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن جو بندہ جانتا ہے وہ پھر بھی جاننے کے باوجود اپنے جانے ہوئے علم کے خلاف کرتا ہے تو اس کا جرم ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ لیکن اس کے تحت علماء نے یہ بھی ایک مسئلہ لکھا ہے کہ انسان اگر دوسروں کو حکم کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا، یہ ہے تو بہت بڑی غلطی، لیکن اس سے کوئی مسئلہ بندہ یہ نکال لے۔ عام طور پر تبلیغ والے جاتے ہیں گشت کرنے کے لیے، تو محلے کے اندر لوگ مختلف ہوتے ہیں، تو ہمارے تبلیغ والوں میں ایسا بھی ہے، کوئی نیا بندہ، کوئی پرانا بندہ، مختلف بندے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہیں پہلے خود تو عمل کر، اپنی زندگی دیکھی پھر ہمارے دروازے پہ آنا، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں، یا آپ بہت سارے کہتے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو پھر دوسرے کو کہو، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں عمل نہیں کر پا رہا تو میں دوسرے کو بھی نہ کہوں، میرا اپنا عمل کرنا یہ مستقل الگ میرا وظیفہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا یہ میرا الگ مستقل وظیفہ ہے۔ ایک بندے کے ذمہ دو کام ہیں، وہ ایک نہیں کر رہا لیکن ایک تو کر رہا ہے، اب تم کہتے ہو وہ بھی چھوڑ دے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں اس کو دونوں کرنے چاہیے، حق یہی ہے کہ خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی کہے، حق تو یہی ہے کہ دونوں عمل کرے۔ لیکن اگر ایک بندہ خود عمل کرتا ہے دوسروں کو نہیں کہتا، جیسے یہ قصوروار ہے کہ ایک عمل کر رہا ہے ایک چھوڑ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ خود تو اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن دوسروں کو کہہ رہا ہے، تب بھی یہ اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک تو نبھا رہا ہے نا، اس سے تو بہتر ہے جو دونوں نہیں نبھا رہا۔ اس لیے گنہگار بندہ، خطا کار بندہ، قصوروار بندہ، اس پر بھی لازم ہے کہ تبلیغ کرے، ورنہ تو یہ دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ اولاد کہے گی باپ کو پہلے خود پکا دیندار بن پھر ہمیں کہنا، استاد کو شاگرد کہے گا پہلے آپ خود پکا دیندار بن پھر مجھے کہنا، یہ تو سلسلہ ہی رکے گا۔ اس لیے دو کام ہر بندے کے ذمہ ہیں، خود عمل کرنا اور دوسروں کو کہنا، کرنے تو دونوں چاہیے، حق تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان دو میں سے کسی ایک میں بھی قصوروار ہے، کمی کوتاہی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بھی چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بھی اسے نہ کرنے دو۔ جب تو دوسرے کو نہیں کہتا خود کیوں عمل کرتا ہے، جب خود عمل نہیں کر دوسرے کو کیوں کہتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں دونوں کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک کر رہا ہے تب بھی غنیمت ہے بمقابلے اس کے جو دونوں نہیں کر رہا۔ تو فرمایا باقی رہا یہ مسئلہ کہ آخر عمل کرنا تو ہر بندہ چاہتا ہے، کون مسلمان ہے جو دیندار نہ بننا چاہتا ہو؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو نمازی نہیں بننا چاہتا، جو حلال کھانے والا نہیں بننا چاہتا، جو اچھا مسلمان نہیں بننا چاہتا، جو اچھا امتی نہیں بننا چاہتا، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ہر مسلمان نے کلمہ پڑھا اسی لیے ہے کہ میری قبر آخرت اچھی ہو جائے، میں اچھا دیندار بن جاؤں، لیکن چاہنے کے باوجود کر نہیں پا رہا، عملی کمزوری اور کوتاہی ہے، اس کا علاج بتلایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اس کمزوری پر اللہ سے مدد لو۔ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے کہ دیندار بننا چاہتے ہو پھر بھی نہیں بن پا رہے ہو، میں نمازی بننا چاہتا ہوں پھر نماز نہیں چھوٹ جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وقت سے بے وقت ہو جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، حالانکہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میری ہر نماز با جماعت ہو، صحیح وقت پر ہو، پھر کمزوری کیسے ختم ہو؟ فرمایا اس کے لیے پہلا نمبر ہے صبر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صبر کا معنی استقامت علی الدین ہے، صبر کا معنی ایک کام پر پک جانا ہے،
صبر کا معنی سردی ہو یا گرمی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، طبیعت چاہے یا نہ چاہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اس استقامت کو صبر کہتے ہیں۔ اور الاستقامت فوق الکرامت، ہوا میں اڑ کے بزرگی دکھانا، پانی میں چل کر کے بزرگی دکھانا، یہ کرامتیں اتنی حیثیت نہیں رکھتی جتنا آپ ایک سنت عمل پر پکے رہیں، یہ بزرگی اس سے بڑھ کے ہے۔ اصل بزرگی ہے ہی یہی استقامت علی سنت، کہ سنت کا طریقہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں نہ چھوٹے۔ تو فرمایا استقامت کرو، دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عمل کی توفیق دیتے ہیں، سارے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا والصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز بندے کو پورے دین پہ لے آتی ہے۔ ہم جو پورے دین پہ نہیں آ رہے، ہماری نماز میں کمی ہے۔ نماز جتنا بہتر ہوتی چلی جائے گی، جتنی جاندار بنتی چلی جائے گی، خشوع خضوع والی بنتی جائے گی، پورے دین پر عمل کرنے کی طاقت، قوت، ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا والصلاۃ وانھا لکبیرہ، اور بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے۔ الا علی الخاشعین، ہاں مگر ان پر جن کے دلوں میں عاجزی ہے، جو تکبر چھوڑ دیں گے، اپنی خودی چھوڑ دیں گے، انانیت مٹا دیں گے، میں کو چھوڑ دیں گے، ان پر آسان ہے۔ جن کے اندر انانیت ہے، تکبر ہے، میں ہے، اپنی حیثیت سمجھتے ہیں، ان پر نماز بڑی بھاری ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں مزدور بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مٹی اٹھا کے جو تیسری منزل پہ لے کے جا رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ اب اس مزدور کو کہو کہ بھائی تو آدھا گھنٹہ آرام کر لے، تو جا نماز پڑھ لے، اگر وہ نمازی نہیں ہے، یقین مانے اس کے لیے توڑا مٹی کا اٹھا کے تیسری منزل پہ لے جانا یہ تو آسان ہے، اس کے لیے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنا مشکل ہے۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، نہر کا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا یخ بستہ پانی ہوتا ہے، کسان کھیت میں پانی لگا رہا ہے، تم اسے کہو تیری جگہ پر پانی میں لگا لیتا ہوں، تو 2 منٹ جا کے وضو کر نماز پڑھ لے۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے، اس کے لیے وہ کھیت کا پانی لگانا آسان ہے، سخت سردی میں سخت یخ بستہ پانی ہے، وہ لگانا آسان ہے، 2 رکعتیں اس کے لیے مشکل ہے۔ آپ تجربہ کر لیں۔ ہاں جو نمازی ہے، جس کو اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اس کے لیے پھر نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اور معمول ہے اٹھنے کا، یقین مانے آ کر کے پتہ لگتا ہے سر سے پکڑ کس نے اٹھا دیا ہے، پاؤں سے پکڑ کس نے اٹھا دیا ہے، کسی نے آواز دے کے اٹھا دیا، بندہ حیران ہوتا ہے کیا ہو گیا، وہاں کوئی بھی نہیں ہے اٹھانے والا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو استقامت دکھاتا ہے۔ اور ورنہ سخت سے سخت کوئی مزدور ہو، آپ تجربہ کر لیں، نمازی نہ ہو، وہ نماز پڑھتا نہ، عادت نہیں ہے اس کو، آپ اس کو بالکل کہیں کہ میں مالک ہوں، میرا کام تو کر رہا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو جا آرام سے وضو کر، نماز پڑھ، میرے کام میں ہر جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یقین جانے وہ نہیں جائے گا۔ اس لیے اس کو کام کرنا آسان ہے اور نماز پڑھنا بیچارے کے لیے مشکل ہے۔ انہا لکبیرہ، بے شک وہ نماز البتہ بھاری ہے، ہاں الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر اللہ نے جن کے دلوں میں اپنی خشیت، اپنا خوف، اپنا ڈر، عاجزی یہ رکھی ہے، ان کی نماز پڑھنا آسان ہے۔ تو اس لیے نماز کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کو بھی اپنا کمال نہ سمجھیں، اس کو رب کی رحمت سمجھیں، اللہ کا شکر کریں کہ وہ اپنے دروازے پہ آنے دیتا ہے، جیسا کیسا ہے پھر بھی سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمارے سجدوں میں کوتاہیاں ہیں، نمازوں میں کمیاں ہیں، یقیناً ہیں، توجہ میں بھی، اخلاص میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے، آنے تو دیتا ہے۔ اگر نہ آنے دے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی مخلوق ہے جو پھر رہی ہوتی ہے، اللہ اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتا، تو اللہ کی اس توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور شکر کریں گے اللہ نعمت کو اور بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔